سے ہو رہی ہیں، ایک تناؤ محسوس کیا جا سکتا ہے. آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ جی حسان، اس بات کو ہم پچھلے 10 برس سے بیان کر رہے تھے، پہلے 4th جنریشن وار کے نام سے اور اب 5th جنریشن وار کے نام سے، کہ اب یہ ایک ایڈوانس سٹیج کے اوپر ایک اس مقام پر پاکستان کو انہوں نے پہنچا دیا ہے کہ سوامی جو انڈین مودی کا ایڈوائزر ہے، اب وہ کھل کر کہہ رہا ہے کہ 2018 کے اپریل تک ہم پاکستان میں اتنا انارکی برپا کر دیں گے، اتنا فساد برپا کر دیں گے کہ ہم فوجیں لے کر پاکستان میں داخل ہو سکیں گے. اس میں اتنا بے شرم ہو کر اتنی کھل کے وہ بات اس لیے کر رہا ہے کہ پاکستان کے ریاستی اداروں کا تصادم بھی دیکھ رہا ہے، ہماری معیشت کی تباہی بھی دیکھ رہا ہے، قومیت، لسانیت، صوبائیت، فرقہ واریت کا آپس میں تصادم بھی دیکھ رہا ہے. اور اسی لیے لائن آف کنٹرول کے اوپر یہ پچھلے اس سال میں کچھ 700 مرتبہ ہندوستان حملے کر چکا ہے. وہ ہمارے ڈیفنسز ٹیسٹ کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں، ہمارے ٹارگٹ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. جب ہم فائر بیک کرتے ہیں تو وہ لوکیشن نوٹ کرتے ہیں کہ ہمارے مورچے کہاں پہ ہیں. یہ بلا وجہ نہیں ہو رہا ہے. وہ یہ سب کو، پھر امریکن پریشر، افغان پریشر، یہ سب کچھ انوائرمنٹ کریٹ کی جا رہی ہے پاکستان کو 2018 کے اپریل تک لے جانے کے لیے، کہ جہاں پہ اس قسم کی سیاسی حکومت کے ہوتے ہوئے دشمنوں کو مزید کوئی ٹی ٹی پی اور بی ایل اے پاکستان میں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو صاف صاف کولیپس اور صاف صاف کیوس اور سبورژن اور اندر سے ڈسٹرکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور سوائے ایک اندھے گونگے اور بہرے کو ہر پاکستانی کو نظر آ رہا ہے کہ حالات اب ایسی نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اللہ نہ کرے ہم اربن وار اور سیریا اور عراق کے واقعی دہانے پر کھڑے ہیں. یعنی نواز شریف صاحب کی یہ بات درست ثابت ہو جائے، کسی سانحے سے دوچار نہ ہو جائیں اگر ہم نے روش نہ بدلی. دیکھیے، سب سے بڑا سانحہ تو خود نواز شریف ہے جس سے ہم دوچار ہو چکے ہیں. سب سے بڑا سانحہ تو وہ پارلیمنٹ میں کل ہوا ہے کہ جو انہوں نے ایک امینڈمنٹ جو پاس کی ہے کہ جس میں ختم نبوت کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی، جس میں نااہل چور اور ڈاکوؤں کو ملک کا دوبارہ وزیر اعظم بنانے کے لیے پارلیمنٹ نے قانون میں، آئین میں تبدیلی کی. اس سے بڑے سانحے اور کیا؟ جب یہ سانحے ملک کے اندر حکومت اور پارلیمنٹ کرے تو پھر جغرافیائی ابھی رائٹ ناؤ اس ترمیم کے فوری بعد، یعنی خواجہ آصف صاحب کے دورہ امریکہ سے پہلے امید کرتے ہیں انشاءاللہ کوئی بہتری ہوگا پاکستان اور امریکہ کے جو معاملات ہیں. ابھی خواجہ آصف صاحب امریکہ میں ہیں، اس سے پہلے یہ ترمیم ہوئی اور یہ ترمیم اب مختلف جگہوں پہ چیلنج بھی ہو گیا، سپریم کورٹ میں بھی، ہائی کورٹ میں بھی. لیکن کیا کوئی پیغام دینا مقصود تھا، یا ابھی خاص طور پر جو پالیسی آ رہی ہے پاکستان افغان امریکن پالیسی، اس پر جو بحث چل رہی ہے، ہم کہاں فورن افیئرز میں یا فورن پالیسی میں کھڑے ہیں؟ آپ کہاں دیکھتے ہیں ہماری کیا فورن پالیسی ہے رائٹ ناؤ اس وقت؟ حسان، ہم جیسے کہا نا کہ ہم تو تباہی کے دہانے پر ہیں. خواجہ آصف جیسا شخص، آپ کا فورن منسٹر، جو آرمی چیف کے بیان کے خلاف خود ڈو مور ایکسپٹ کر لیتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب زرداری کے وقت میں زرداری ایک دفعہ امریکہ جا رہا تھا تو اس وقت انہوں نے جانے سے پہلے ایک لا پاس کیا تھا کہ ISI رحمان ملک کے انڈر وزارت داخلہ کے تحت کر دی جائے گی. اور یہ ایک تحفہ تھا جو ان کو لے کے جانا تھا امریکہ، جس کو راتوں رات اس وقت کی آرمی اور ISI نے ریورس کروایا اور فجر کے وقت نوٹیفیکیشن نکلا کہ جی یہ آرڈر کینسل کر دیا گیا. اسی طرح پارلیمنٹ میں جو پاس کیا گیا ہے، خاص طور پہ ختم نبوت والی شق جو تھی، یہ جان کے کریٹ کی گئی تھی امریکہ کو بتانے کے لیے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہر ممکن تعاون کریں گے، پاک فوج کو ختم کرنے میں ہماری مدد کیجیے. یہی میمو گیٹ بھی تھا، یہی میمو گیٹ اسکینڈل تھا جس میں حسین حقانی نے زرداری کے ساتھ مل کر امریکیوں کو لکھا تھا کہ ہم پاک فوج کو تباہ کروا دیں گے، آپ صرف ہماری حکومت کو بچائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پھر اس تک، یعنی اس حکومت تک محدود نہ رہیں یا ایک پارٹی تک محدود نہ رہیں. یہ بھی تو ایک غلط بات ہے. بالکل صحیح بات آپ کر رہے ہیں، مگر بات یہ ہے جس وقت میمو گیٹ کا اسکینڈل کھڑا ہوا تھا، ہم آج تک میمو گیٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس پر انویسٹیگیٹ کریں. سپریم کورٹ میں کیس پڑا ہوا ہے، آرمی اور ISI پارٹی ہیں اس کی، لیکن سپریم کورٹ نہیں سن رہی. اور لیکن اس وقت چونکہ حکومت نواز شریف کی ہے، اس وقت جو پاکستان کی تباہی لا رہے ہیں، جو پارلیمنٹ میں سب کچھ پاس کیا گیا ہے، اس میں نواز شریف اور پیپلز پارٹی، فضل الرحمان، MQM ملے ہوئے ہیں. یہ ساری سیاسی جماعتیں اس وقت فوج کے خلاف محاذ بنا چکی ہیں. آپ ذرا نوٹ کریں اس بات کو کہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے کل، رات دیر تک چلتی رہی. آج بھی سارا دن کور کمانڈرز موجود رہے GHU میں. ISPR نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے، ISPR نے کوئی بیان نہیں جاری، جی اعلامیہ جاری نہیں ہوا. تو سوچیں نا ذرا کیا ہو رہا ہے. مجھے بالکل یہ غیر معمولی معاملات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن آپ اسلام آباد میں موجود ہیں. ہماری اطلاعات کے مطابق دیکھیں کور کمانڈر کانفرنس میں کیا فیصلہ ہوا، کیا نہیں فیصلہ ہوا، لیکن ہم مختلف
جو پاور کوریڈورز ہیں ان کے حوالے سے یہ بیان ضرور دے رہے ہیں یا بات ضرور کر رہے ہیں کہ اسٹل آرمی کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ انہیں اس جمہوریت کو کنٹینیو رکھنا ہے. یہ بات درست نہیں ہے. اب جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ ہم ملک کو تباہ نہیں ہونے دیں گے. جو میری ذاتی انفارمیشن یا میرا انالیسس یا میرا تجزیہ ہے. نہیں انفارمیشن کی بات کریں نا, تجزیہ تو پھر آپ دیتے رہتے ہیں. دیکھیں بہت ساری باتیں ہیں. اب ظاہر ہے چونکہ وہ کور کمانڈر کانفرنس نے کوئی آفیشیل اعلامیہ نہیں نکالا تو میں ان کا ترجمان تو نہیں ہوں, لیکن جو کچھ اطلاع مجھے ملتی ہے اس کے مطابق میں بات یہ کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کو موقع دیا جائے گا کہ جی آپ ڈلیور کریں آئین اور قانون کو. بالکل ٹھیک ہو گیا کہ سپریم کورٹ اگر ڈلیور نہیں کرتی تو پھر آپشن آف دا لاسٹ ریزورٹ. اچھا, ایک امپورٹنٹ بات, میرے خیال سے اس پر بہت زیادہ بات کرنی مناسب نہیں کیونکہ یہ زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں. اگین پاکستان کے معاملہ ٹھیک ہونے چاہیے. ہم پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ تو ہم جان رہے ہیں, محسوس بھی کر رہے ہیں. امریکہ میں کیا ہو رہا ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ اس وقت بڑے مختلف جگہوں سے میڈیا پر تو یہی خبریں ہیں کہ جی پاک امریکہ تعلقات میں برف پگھلنے لگی اور یہ ایک مطلب کہہ سکتے ہیں کہ روایتی جملے ہیں جو کہ ہمیشہ ادا کیے جاتے رہے ہیں. لیکن میں خاص طور پر جنرل میٹس کے بارے میں جو عام سروسز کمیٹی میں گفتگو کی ہے کہ پاکستان کو ایک موقع اور دیا جائے گا, اس کے بعد ٹرمپ جو فیصلہ کریں گے وہ قبول کریں گے. ٹرمپ کیا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بکواس کرتے ہیں خالی. یہ پاکستان کو کیا آخری موقع کیا, یہ 100 موقع ہمیں اور بھی دیں گے, اس لیے کہ پاکستان کے بغیر یہ کتوں کی طرح مارے جائیں گے افغانستان میں. یہ صرف ہمیں بلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کو بلی کیا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ ہم نے سٹینڈ لے لیا, ان کی جانیں نکل رہی ہیں. سلالہ کے بعد جب ہم نے سٹینڈ لیا تھا تو انہوں نے ایک دن کے اندر وہ ایئر بیس خالی کیا تھا جو ہم نے بلوچستان سے خالی کروایا تھا. کیوں نہیں کر سکے تھے یہ 8 مہینے تک ہم نے ان کے رستے بند کر لیے تھے. کیا کر لیا انہوں نے؟ ایک ٹھیک ہو گیا. دیکھیں بیان بڑا اہم ہے. ایک جنرل میٹس نے ایک اور بڑا اہم بیان دیا جو کہ بھارت کی ترجمانی کرتا ہے. انہوں نے کہا ہے سی پیک کے حوالے سے کہ سی پیک متنازع علاقوں سے گزر رہا ہے. اب امریکہ کا پاکستان کے متنازع علاقے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ان علاقوں کا ذکر کیا جنرل صاحب نے عام سروسز کمیٹی میں جن کو بھارت متنازع قرار دیتا ہے. دیکھیے ایک بات سمجھیے گا, اس جنرل میٹس کا ایک نام ہے امریکن آرمی میں, پوری امریکن سوسائٹی میں, یو ایس ایڈمنسٹریشن میں اس کو میڈ ڈاگ میٹس کہتے ہیں, باولا کتا میٹس. یہ ایکچولی اس کا نام ہے, آپ گوگل کر لیں میڈ ڈاگ میٹس دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. یہ شخص ہے باولا, یہ پاگل ہے. یہ ایک اس کی کوئی سینٹی نہیں ہے, کوئی عقل سے لاجک سے بات نہیں کرتا. یہ لہذا اس کا میڈ ڈاگ باولا کتا آپ کے سامنے آئے نا تو اس کو پھر اس کو سر میں گولی ماری جاتی ہے, اس سے نیگوشیٹ نہیں کیا جاتا. تو یہ آپ اس بات کو سمجھیں, اس آدمی کا ایک نیچر ہے, اس کی ایک طبیعت ہے. یہ بلڈوز کرتا ہے, بکواس کرتا ہے, بھونکتا ہے, کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر. بہت شکریہ. زیادہ